ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید، من هداه فهو السعید السدید ومن أضله فهو البعيد التريد، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وما كمل وما هجن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها۔ وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، واتبع السبيل من أناب إليه آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقصد، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم، أصدق الصادقين سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج ہم حضور خواجہ خواجگان شیخ المشائخ چراغ نقشبندیت و مجددیت حضور سیدی و سندی حضور خواجہ فقی محمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے روضہ مقدسہ پر حاضر ہیں، جس کی سیادت و قیادت زیب سجادہ آستانہ حاضہ حضور خواجہ شیخ المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ سیدی خواجہ حسن صاحب باروی اطال اللہ بقاہ و اطال اللہ عمرہ آپ فرما رہے ہیں، آستانہ پاک اور اس بقعہ مقدسہ سے اور اس بقعہ انوار سے نسبت رکھنے والے تمام مریدین، تمام خلفاء اور تمام معتقدین اور تمام اہل سنہ، آج کی یہ عقائد و نظریات، اعمال و احوال کی
تربیت کی بزم بڑے فاتحہ شریف کے عنوان سے بحمداللہ تعالی منعقد پذیر ہے، اور یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا اہل سنت و جماعت پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان اجلہ مشائخ کے آستانے جو رشد و ہدایت کا مرکز اور منبع اور سرچشمہ ہے، کہ 15 صدیاں گزر گئی، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی حقیقی نعمت اور اس کا فیضان ان پاک آستانوں سے سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں مناہل صفا، چشمہ صفا بنایا، جہاں سے ہدایت اور رشد اور عقیدے کے احوال لیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس مضمون کو ذکر کیا اور مجھے اور آپ کو وصیت فرمائی کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، کہ میرے بندے چلیں اس کے پیچھے جو میری طرف آنا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو میرے ہونا چاہتے ہیں، جو مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، تو وہ پیروی کرے، اتباع کرے، چلے ان کے پیچھے من اناب الیہ، جو سب کو چھوڑ کر ہمارا ہو گیا، جو ہماری بارگاہ کا منیب ہے۔ من اناب الیہ، اناب، من اناب الیہ، منیب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو نفس اور دنیا کی تمام طاغوتی اور شیطانی حجابات کو چاک کر دے اور اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے ہر وہ چیز جو اللہ سے دور لے جاتی ہے، چاہے وہ بری خواہشات ہو، چاہے وہ برے لوگ ہو، چاہے وہ بری عادت ہو، منیب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والے تمام بتوں کو وہ گرا دیتا ہے اور اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنی مال، اپنی جاہ، اپنی قدر کی پرواہ کیے بغیر صرف اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ اس کے پیچھے چلنا تو میں تمہیں مل جاؤں گا۔ کس کے پیچھے چلنا؟ فرمایا من اناب الیہ، جس نے میرے سارے دشمنوں کو چھوڑ دیا اور صرف میرا ہو گیا۔ یہاں مرشد کی پہچان کرائے گی۔ من اناب الیہ سے مراد مرشد ہے۔ مرشد راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، اللہ کی طرف راستہ دکھانے والا۔ دیکھیں قرآن کریم میں صراط مستقیم کئی جگہ استعمال ہوا۔ میرے دوستو بزرگوں، صراط عربی زبان میں راستے کو کہتے ہیں، راستے کو عربی زبان میں صراط کہتے ہیں، لفظ صاد کے ساتھ صراط، سین کے ساتھ سبیل، سین شین کے ساتھ شارع، یہ سب راستے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ صراط بھی راستہ، سبیل بھی راستہ، شارع بھی راستہ، لیکن صراط صاد کے ساتھ اس راستے کو کہتے ہیں جو منزل تک جلدی پہنچا دے، اور وہ سیدھا منزل تک جلدی پہنچا دے۔ دیکھیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ نبی پاک سے فرماتا ہے کہ اعلیٰ صراط مستقیم، میرا نبی صراط مستقیم پر ہے۔ کوئی کہنے لگا کہ ہم بھی صراط مستقیم پر اور نبی بھی صراط مستقیم پر، ہم بھی سیدھے راستے کی تلاش میں، تو کیا نبی بھی سیدھے راستے کی تلاش میں؟ تو کہا پھر نبی اور ہم میں کیا فرق رہا کہ نبی بھی صراط مستقیم پر، اور سورہ یاسین میں اللہ نے نبی پاک سے فرمایا اعلیٰ صراط مستقیم، اور سورہ فاتحہ میں ہمیں کہا صراط مستقیم۔ تو نبی بھی صراط مستقیم پر، ہم بھی صراط مستقیم پر۔ میں نے اس سے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ خود کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ میرا رب بھی سیدھے راستے پر ہے۔ اب آپ دیکھیں ہم بھی سیدھے راستے پر، رسول اللہ بھی سیدھے راستے پر، اللہ بھی سیدھے راستے پر، لیکن فرق ہے ہمارا سیدھے راستے پر چلنا ہے، نبی کا سیدھے راستے پر چلانا ہے، اور اللہ کا سیدھے راستے پر ملنا۔ اور
ہمارا طلب صراط مستقیم چلنے کے لیے رسول اللہ کا علی صراط مستقیم چلانے کے لیے اور رب کا ان ربی علی صراط مستقیم وہاں ملنے کے لیے، لہذا اس آیات میں کوئی تضاد نہیں، مختلف جہتیں سامنے آ گئی قرآن کریم سے۔ آپ یہ بات سمجھ گئے؟ اب آگے چلیے، ان آیات نے یہ مفہوم بیان کر دیا کہ خدا ملے گا صراط مستقیم پر، اور جب ملے گا جب حضور کا دامن پکڑ کے چلیں گے، اور حضور کا دامن جب پکڑ سکتے ہیں کہ جب ہمیں طلب ہو کہ ہم نے سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ جب سیدھے راستے پر چلنا ہے میرے دوستو تو سورۃ اللقمان میں آ جائیے آپ، اللہ فرما رہا واتبع سبیلا، حکم دے رہا ہے اتبع، اطاعت کر، پیروی کر، پکڑ لے اس کے راستے کو، اس کے آستانے کو، اس کے قدموں کو، اس کی اداؤں کو، اس کی اطاعت و محبت کو۔ کس کی؟ جو صرف جبائی پہنے، جو صرف ٹوپی پہنے، جو صرف اپنے نسب اور خاندان سے لوگوں کو ڈرائے۔ فرمایا نہیں، من اناب الیہ، جو سچا عقیدہ رکھ کر میری طرف آئے۔ یہاں سے پتا چلا، کل بھی میں نے رات کو عرض کیا اعظم چوک پر آپ کے سامنے، کہ مرشد منزل نہیں ہے، منزل اہل سنت یعنی رسول اللہ ہے۔ مرشد رہنما ہے، جیسے آپ بس میں بیٹھتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ڈرائیور آپ کو لے کر جاتا ہے، تو یہ گاڑی دین ہے، ڈرائیور مرشد ہے، منزل ڈیسٹینیشن جہاں جانا ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ ڈرائیور اگر گڑبڑ کر دے تو آپ کو منزل کی پردہ ہونی چاہیے۔ ڈرائیور سے بندے کا تعلق اپنے سٹاپ کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر وہ سٹاپ کی طرف نہ لے جائے تو آپ کو اتنی عقل ہوتی ہے کہ آپ اس سے گاڑی سے اتر کر دوسری گاڑی میں چڑھ جاتے ہیں کہ جو ڈرائیور آپ کو راستے تک پہنچا دے۔ تو مرشد کا کام، مرشد کی پوزیشن ڈرائیور کی ہے، اور ہمارا سٹاپ رسول اللہ کا قرب ہے۔ لہذا کوئی پیر ہونے کا دعویٰ کرے اور سنی نہ رہے، وہ اس سب کچھ ہو سکتا ہے، ڈرائیور اور مرشد نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی چیز آپ سے توجہ ہے آپ کی۔ لباس ہونا بہت اچھی بات ہے، سارے بزرگوں نے دیکھو کتنے پیارے لباس پہنے۔ امامہ شریف ہونا اچھی بات ہے، داڑھی ٹوپی ہونا اچھی بات ہے، نسب کا عالی ہونا شرف بالا ہے، شرف نور اللہ نور ہے، لیکن اصل اصول ہے عقیدہ۔ کیا ہے بولیے؟ کیا ہے بولیے؟ عقیدہ اور نسبت۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، دیکھیے سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تعلیم پہلو سے بھی، اور حاسدین سے کہوں گا کہ کھسیانہ بلی کھمبا نہ نوچے، ذرا ہوش میں رہنا۔ میں تعلیم میں یہ ظاہری مثال پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دیکھیے سمجھانے کے لیے دل پر پتھر رکھ کر، اس لیے کہ جہاں پر رعونت اور حق کے مقابلے میں، عقیدے کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں دیگر چیزوں کو لا کر رکھا جا رہا ہے۔ بھائی پیر تو ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ سنی ہے؟ آپ کہیں گے شاہ جی ہمیں سنی ہونے سے کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا پھر ہمیں پیر ہونے سے کیا کرنا ہے؟ پیر کا کام یہ تھا کہ اس کا عقیدہ درست ہو، وہ رہنما ہے۔ قرآن نے کہا من اناب الیہ، مرشد وہ بنے گا جو ہمارا ہو گیا ہو، اور ہمارا ہونے سے مراد یہ کہ جس کا عقیدہ درست ہو۔ واتبع سبیلا من اناب الیہ، پکڑ اس کے راستے کو جو ہمارا ہو گیا۔ سمجھنے کے لیے آپ آگے چلیے، دیکھیں بلا تشبیہ میں پھر عرض کر دوں، یہ صرف ایگزامپل، ظاہری ایگزامپل دینے کے لیے، فضیلت و تقدس کی نفی یہاں مراد نہیں، وضاحت میں کر چکا ہوں، ابھی کسی ٹٹو سے مزید وضاحت کی ہمیں ضرورت نہیں، بار بار میں وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ مثال ہم ظاہراً دے رہے ہیں، تفہیمی انداز میں دے رہے ہیں، نہ نقص مراد ہے، نہ تعظیم کا انکار مراد ہے۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، دیکھیں ابو لہب کو دیکھیں، گورا چٹا تھا، گورا چٹا، لہب اس کی کنیت ہے، ابو لہب اس کی کنیت ہے۔ لہب کہتے ہیں، انگریزی زبان میں اس کو کہتے ہیں فلیم۔ جب آپ ماچس کو جلاتے ہیں نا تو پہلا جو ایک نورانی کانچ کی طرح ایک شعلہ
کرسٹل انداز میں جو اوپر اٹھتا ہے کتنا خوبصورت لگتا ہے. جب آپ آگ جلاتے ہیں تو ایک گولڈن شعلہ اوپر آتا ہے, سنہرا شعلہ, کتنا خوبصورت لگتا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں لہب. کیا کہتے ہیں جی؟ لہب. ابو لہب اتنا گورا چٹا تھا کہ اس کی کنیت ابو لہب تھی. اور حضرت بلال جو جلد گوری نہیں رکھتے تھے لیکن دل میں عقیدہ ستھرا رکھتے تھے. اور کرے آپ اس تلسم سے نکلے تھوڑا آگے کی منزل کی طرف. ٹھیک ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا دیکھو حسین چہرہ ہونا کسی نعمت سے خالی نہیں, لیکن حسین چہرے کا حسین ہونا کمال نہیں, اصل ایمان کمال ہے. اگر چہرہ حسین ہو, اب آپ دیکھیں ابو لہب, آگے بتاتا ہوں. ابو لہب انتہائی حسین تھا, گورا چٹا تھا, اور حضرت بلال کی شکل مبارک چمڑی کی گورے پن کی طرف نہیں تھی, بظاہر سیاہی مائل تھی. سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, حضرت بلال چہرے کے اعتبار سے ظاہراً گوری چمڑی نہیں رکھتے تھے, ابو لہب چہرے کے اعتبار سے گوری چمڑی رکھتا تھا. لیکن مجھے بتائیے آپ, اگر آج کسی حسین و جمیل آدمی کو یہ کہیں واہ واہ آج تو جچ رہے ہو, بڑے حسین لگ رہے ہو, ایسے لگ رہے ہو جیسے ابو لہب ہے, مجھے بتاؤ وہ خوش ہوگا؟ خوش ہوگا؟ لیکن کسی حسین آدمی کو آپ یہ کہیں جو بہت خوبصورت ہو, لمبا قد ہو, وجیح اس کا چہرہ ہو, چہرے پر بشاشیت ہو, اس کو آپ کہیں کہ آپ بلال لگ رہے ہیں, تو وہ خوش ہو جائے گا. پتا چلا اسلام میں رنگت کا اعتبار, خوبصورتی کا اعتبار گورے چمڑی اور کالی چمڑی نہیں, اسلام میں خوبصورتی کا معیار تعلق مصطفیٰ اور ایمان و سچا عقیدہ. ایسے نہیں ہوتا اتنے سونے چہرے. میں نے کہا میرے ساتھ کبھی کوئٹہ چلو, تو میں آپ کو میں ظاہراً بتاتا ہوں, افغانیوں کی وہاں نماز پڑھا ہوں, تو ہر بندہ ایسا نکلے گا جس کے صرف چہرے کو آپ دیکھو گے تو آپ کا تو ولی پتہ چلا سود کا کام کرنا ہے. لمبی لمبی تصویریں, توجہ ہے آپ کی. کسی قوم کی طرف اشارہ میرا مقصود نہیں, نہ کوئی ناراض ہو میرا بھائی. اگر کوئی غلط سمجھ رہا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, میں بات بتا رہا ہوں. آج بھی تو آپ کسی کے چہرے کی طرف نہ جائیں, بڑی کوٹھی کی طرف نہ جائیں, بڑے جبے کی طرف نہ جائیں. یہ چیز سیکنڈ آپشن ہے, اصل چیز ہے عقیدہ. اگر عقیدے کی حیثیت نہ ہو اور ساری کے ساری چیزیں ظاہر پر ہو تو کبھی سونے چہرے والے کو ابو لہب بھی کہہ دو نا. کیونکہ اگر ظاہر ہے, ہر چیز کو ظاہر ہی میں دیکھنا ہے اور ظاہر پرست بندہ ہے, عقیدے اور ایمان کو نہیں دیکھنا, تو جہاں کسی گورے چہرے والے کو نور والا کہتے ہو تو کبھی ابو لہب بھی کہہ دو, لیکن وہ ناراض ہو جائے گا اور کہنا بھی جائز نہیں. تو پتا چلا حسن گوری چمڑی میں نہیں. کسی گورے شخص کو بلال کہو تو وہ آپ کے ہاتھ چوم لے گا, حالانکہ حضرت بلال کا چہرہ گورا نہیں تھا, بظاہر سیاہی کی طرف مائل تھا, گندمی میں اور گویا کہ پس تھا. آپ کی ناک مبارک تھوڑی چھوٹی تھی, کان مبارک تھوڑے بڑے تھے, ہونٹ مبارک گول گول تھے, قد مبارک تھوڑا پس تھا, چہرہ مبارک گول تھا. لیکن آج لمبے ترنگے آدمی کو جو حسن و جمال میں لوگ اس کو دیکھتے ہو, اس کو اگر آپ بلال کہیں تو وہاں پر واری جائے گا, کیونکہ بلال سے مراد پھر وہ رنگت نہیں ہے, بلال سے مراد وہ عشق رسول اور وہ عقیدہ ہے. سمجھداری آپ کے بلال سے مراد وہ عقیدہ ہے. لہذا آج اس آستانِ پاک پر سچی بات لے کر جانا کہ چہروں کا ادب ہے لیکن ایمان کے بعد, جبوں کا ادب ہے لیکن عقیدے کے بعد. جی حضرت آئیں, حضرت صاحب آئیں. آپ پہلے پوچھیں سنی ہے وہ پہلی شرط. پیر صاحب آئیں, سنی ہے وہ. سید صاحب آئیں, سنی ہے وہ. علامہ صاحب آئیں, سنی ہے وہ. بڑے نیک آدمی آئیں, سنی ہے وہ. وہ کہیں گے کیوں؟ ہم نے کہا نیکی شروع سنیت سے ہوتی ہے, سیادت شروع سنیت سے ہوتی ہے.
علم شروع سنیت سے ہوتا ہے. جو سنی نہیں، نہ اس کے خاندان سے ہمارا پھر کوئی تعلق ہے، نہ اس کے ظاہری لباس سے کوئی تعلق ہے. یعنی جس کو وہ بیان کر رہا ہے، وہ جو فرد بنا ہوا ہے اس کو توجہ ہے. آپ بدعقیدی توجہ سے سنیے میرے دوستوں بزرگوں. لہذا اسلام کا معیار سب سے پہلے ایمان، اور اگر عقیدہ درست ہو، بولو سبحان اللہ، عقیدہ درست ہو اور پھر ہو ولی، تو پھر غوث اعظم بغداد میں آرام کر رہے ہو تو سنی یہاں تڑپ کر کہتا ہے تجھ سے در در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹاتے. بولیے سبحان اللہ. یہاں سے معیار یہ بنا. اسلام نے خاندانوں کو عزت دی ہے، اسلام نے خاندانوں کو عزت دی ہے، نسب کو عزت دی ہے. آپ سننے کے ملک میں ہے کچھ؟ نبی پاک فرماتے ہیں الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، متفق علیہ حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں لوگوں کی مثال مائنس کی کان، جیسے نمک کی کان، سونے کی کان، چاندی کی کان، اس کو معدن کہتے ہیں. الناس معادن، معادن اس کی جمع ہے. فرمایا لوگ اپنی مزاج میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں کانوں کی طرح ہے. کمعدن الفضة والذهب والفضہ، جیسے سونے کی کان ہوتی ہے، جیسے چاندی کی کان ہوتی ہے. فرمایا خیارہ فی الجاہلیت، وہ خیارہ فی الاسلام. اگر کوئی اسلام لانے سے پہلے کسی بہت بڑے خاندان کے ساتھ تھا تو اسلام اس کی خاندانی وجاہت کو ختم نہیں کرتا، مگر شرط ہے اذا فقہوا، جب وہ ایمان لے آئے. جب وہ ایمان. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم حضرت سیدنا، ہم جب بات کرتے ہیں ایک ظاہر، میں پورے ہی 5 دیر لگا دیتا ہوں. جب ہم بات کرتے ہیں بنو امیہ کی تو ہم سے کہتے ہیں جی یزیدی ہو گئے آپ. بنو امیہ کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا بنو امیہ سے میری مراد عثمان غنی ہے. اور تیرے کو کیا پتا بنو امیہ؟ ابے حضور کے چچزاد ہیں، وہ بھی عدنانی ہے، وہ بھی ابراہیمی ہے، وہ بھی قریشی ہے. توجہ ہے. رسول اللہ کا جو فرمانا ہے الائمۃ من القریش، میرے امام نے پورا رسالہ تمام العیش اس پر تحریر فرمایا. ہاں ہاشمی ہونا ایک اور شان، الگ شان، برکت والی شان. سیدہ زہرا پاک کے اولاد امجاد سے ہونا یہ اونچی سے اونچی شان. لیکن میں یہاں پر ایک اشکال اہل سنت پر جو وارد ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بنو امیہ کا لفظ جب ہم کہیں تو اس سے مراد ہماری یزید خبیث کی نہیں ہوتی. یزید خبیث یہاں سے مراد نہیں ہوتا. کہتے کیوں؟ بنو امیہ کہہ دیا تو یزید کو کیسے نکالو گے؟ تو میں نے کہا ابو لہب کوئی بکر میں پیدا ہوا تھا؟ ابو لہب کوئی لیا میں پیدا ہوا تھا؟ ہاں ابو لہب کون تھا؟ وہ بھی تو ہاشمی تھا. لیکن اس کو میں ظاہراً عرض کر رہا ہوں، اس کی طرف ہاشمیت کی نسبت ہو رہی ہے. لیکن آپ دیکھیے خاندان وہی ہے، لیکن جب تعریف ہاشمی کے کریں گے تو مراد حمزہ ہوگا، علی ہوگا اور عباس ہوگا. بولو رضی اللہ عنہ. جب ہم کہیں گے ہاشمی سب سے اعلیٰ ہے انساب میں تو اس سے مراد میرے آقا سید الشہداء امیر حمزہ ہے. اس سے مراد حضور سیدنا عباس ابن عبد المطلب ہے. اس سے مراد حضرت سرکار سیدنا مولا مرتضیٰ ہے. لیکن ہاشمی ہونے میں آپ نے دیکھیے ابو لہب کو باہر کیا. توجہ ہے. تو اب اگر یہ کہنا نہیں آپ نے بنو امیہ کا نام لے کر تو آپ یزید کے پیروکار ہو گئے. میں نے کہا ہم یزید کے پیروکار نہیں ہوئے، تو ایرانی کتا ضرور ہو گیا. بدماشی لگا رکھی ہے تم نے. جو اہل حق بات کرے تم اس کو یزیدی کہتے ہو.
میں اس مسئلے کو کلیئر کرتا ہوں، ذرا توجہ کرنا، اور بات تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے، اہل سنت کے نظریے پر کریں گے۔ تو سنی نہیں ہے تو تو کون ہے ہمیں نہیں پتا، سنی ہے تو سنی ورک فریم میں آنا پڑے گا، تیرے جبے کو پھیلا کر باہر نکلنے نہیں دیں گے۔ بات ہوگی سنیت پر، ہم بھی یہاں سے پکڑ کر خود کو سنیت میں لائیں گے اور تجھے بھی پکڑ کر لائیں گے، اور اس معیار میں رہ کر دیکھیں گے کہ عقیدہ کتنا بلند ہوتا ہے۔ اس کو دیکھو یزیدی کہہ دیا جی، اس کو دیکھو یزیدی کہہ دیا۔ غور کریں اس بات پر میرے دوستو، جب ہم بنو امیہ کی تعریف کرتے ہیں تو یزید خبیث ہماری مراد میں نہیں ہوتا، جیسے بنو ہاشم کی جب تعریف کرتے ہیں تو ابو لہب خبیث مراد نہیں ہوتا، توجہ ہے آپ کی، مراد نہیں ہوتا۔ جب بنو امیہ کی تعریف کریں تو مراد رسول اللہ کے جل القدر صحابی اور وہ شریف صحابی، آئے ہائے بولو سبحان اللہ، وہ شریف صحابی جن کے اخ میں حضور نے اپنی 2 بیٹیاں دی، بولو سبحان اللہ، بولو نہ جھوم کر سبحان اللہ۔ اور وہ عظیم صحابی جب سیدہ رقیہ بنت محمد، سیدہ ام کلثوم بنت محمد علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ دونوں ہستیاں انتقال کر گئی، حضرت عثمان رو رہے تھے، سرکار قریب آئے، اپنے دونوں معصوم ہاتھوں میں ان کا چہرہ لے کر کہا، عثمان تو میرا اتنا پیارا ہے، لو کنت 40 بنتن، میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یہ کے بعد دیگر عثمان میں تیرے نکاح میں تھے۔ غور کرنا، بہنوں والے بھی بیٹھے ہیں، بیٹیوں والے بھی بیٹھے ہیں۔ بندہ اپنی بیٹی کبھی کم نسل کو نہیں دیتا، کبھی بیٹیا کو نہیں دیتا۔ غور کرنا، جن کی بچیاں اللہ ان کے نصیب سیدہ زہرا اور عائشہ پاک کے صدقے بلند فرمائے، جن کی بہنیں بیٹیاں گھروں کو گئیں، اللہ سیدہ عائشہ پاک اور سیدہ فاطمہ پاک اس در مقدسہ کے صدقے اللہ ان کو ان کی خوشیوں سے دونوں خاندانوں کو آنکھوں کو ٹھنڈک دے۔ لیکن سنیے بات، بہت توازن سے کر رہا ہوں، بہت ہوش سے کر رہا ہوں، ایسے نہیں شخ، میں نے کہا وہ خواہ نہیں وہ خواہ تھا، اور آپ اس کا مشتق بھی نکال رہے ہیں شیخ، واہ واہ مفسر قرآن پر بات جاؤں شخ، میں نے کہا وہ خواہ نہیں خواہ ہے، اور آپ اس سے پھر یہ ہم نے کہا شاید غلطی ہو گئی، لیکن آپ وہاں سے تو شیخ کو بھی نکال رہے ہیں۔ تو حضرت صاحب جب عقیدے پر ہاتھ ڈالو گے تو پھر مخارج بھی پکڑے جائیں گے، مخارج بھی ٹھیک کیے جائیں گے۔ سنو میرے دوستو بزرگوں، حضرت عثمان حضور کے داماد، بولو سبحان اللہ، بندہ داماد اس کو بناتا ہے کہ جب اپنی بیٹی عزت ہوتی ہے، خدا کی قسم یہ رب کا حکم نہ ہوتا تو کوئی اپنی بیٹی کبھی بہاتا نہیں۔ غور کرنا، باپ کے لیے بہت غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے، باپ کے لیے بہت غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ کا حکم ہے، شریعت کا طریقہ ہے، ترتیب دین یہ ہے، اس لیے مسلمان قطعاً اس بات جذبات کو اپنے دل میں نہیں لاتا اور بیٹی کو بہاتا ہے۔ لیکن داماد جو ہے نا وہ غور سے سنیں، داماد سسر کے نزدیک اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی اولاد میں بیٹے سے زیادہ بیٹی سے محبت ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی جس کے سپرد کرتا ہے نا تو اس لڑکے کو اپنا بیٹا بناتا ہے۔ جو بیٹی بیاہ چکے ہیں ان کے سے پوچھئے کہ ان کے دل میں داماد کی عزت کتنی ہے، اگر عزت نہ ہو تو اتنی عزت والی بیٹی کیسی دے۔ غور کر رہے ہو؟ ایک بات مجھے بتائیے، جب ایک عام انسان اپنی بیٹی عزت والوں میں بہانا چاہے تو جناب رسول اللہ نے جس کو داماد بنایا ہوگا وہ علی عثمان کیسے شان والے ہوں، بولنا سبحان اللہ، وہ علی عثمان کیسے شریف ہوں گے۔ بیٹی کا رشتہ آتا ہے، باپ 10 بندوں سے پوچھتا ہے، مرشد سے دعا کراتا ہے، 10 لوگوں سے پوچھتا ہے لڑکا کہاں بیٹھتا ہے، لڑکے کے دوست کتنے ہیں، لڑکے نے پڑھا کتنا ہے، لڑکے کی عادت کتنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت مطہرہ کے اندر نکاح کے اندر ایک مسئلہ ہے کف۔ چلو ذرا اس طرف بھی آ جاؤ، ایک مسئلہ ہے کف یعنی برابری کا۔ سنو اس بات کو، لڑکا لڑکی کے مقابلے میں گھٹیا نہیں ہونا چاہیے،
توجہ ہے، کفر اس جانب سے، اس جانب سے نہیں. اور کرو. لڑکا لڑکی کے خاندان کے مقابلے میں گھٹیا نہیں ہونا چاہیے ایک قول کے مطابق. کیوں؟ کل آپ نے بیٹی کہیں پر بیاہ دی اور داماد کے خاندان والے بڑے عجیب ہو، تو اپنے خاندان کے جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں ان کے سامنے ان کو بٹھانا آپ کے لیے عیب ہوگا، اور آپ کا دل گویا کہ تڑپے گا اور آپ کو بڑی گلٹی اور شرم آئے گی. شریعت کہتی ہے ہم نے تو شادیاں اس لیے کروائی تھی تاکہ رشتے ملے. تو ایسا خاندان میں اپنی بیٹی کو بیاہ دینا کہ جس لڑکے کے خاندان کو اپنے خاندان میں لانے سے تجھے شرم آئے اور تیرے لیے بوجھ بنے، شریعت کہتی ہے ایسا نہ کیا جائے. توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ اتنا حساس مسئلہ ہے. جب ہم بنو امیہ کہہ کر عثمان غنی مراد لیتے ہیں تو عثمان وہ ہے جن کو رسول اللہ نے اپنا کف قرار دیا. قریش آپس میں کف ہے بھی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، غور کریں. لیکن میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کی آنکھوں کا چین بنے اور جن کو حضور اپنی عزت دے، وہ کتنا عظیم ہوگا بولیے. ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں تشریف لائے، سیدہ رقیہ نبی پاک کی بیٹی، توجہ ہے آپ کی، سنی پورے بیلنس والے ہیں. آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ حضرت عثمان غنی جو ان کے شوہر ہیں ان کا سر دھلا رہی تھی. سرکار کریم جیسے آئے تو حضرت عثمان اٹھنے لگے، سرکار نے فرمایا نہ اسی طرح رہو، اور اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اس میرے صحابی کی عزت کر اور اس کی خدمت کر، اس لیے کہ میرے اخلاق میں سب سے اشباہ میرے اخلاق و کردار میں سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا اگر ہے تو عثمان ہے. بول رہا سبحان اللہ. تو غور کیجیے اس بات سے، ہم جب بنو امیہ کا نام لیتے ہیں تو ہماری مراد یزید خبیث کی نہیں ہوتی بلکہ عثمان غنی کی ہوتی. بولو سبحان اللہ. آگے چل کر سنیے آپ، جب ہم بنو امیہ کا نام لیتے ہیں تو لیتے ہی ہاشمیوں کی وجہ سے. جب ہم نام لیں بنو امیہ کا تو ہماری مراد یزید خبیث کی نہیں، عثمان غنی اور جناب معاویہ کی ہوتی ہے. کیا بات؟ حضرت ابو سفیان کی ہوتی ہے. میں نہیں مانتا معاویہ کو، میں نے کہا تیرے جیسے ٹٹو کے نہ ماننے سے کیا، میں اس لیے پہلے کہہ رہا تھا پہلے عقیدہ ہے پھر سنیت ہے. اب آئیے میں آپ کے سامنے عقیدہ پڑھتا ہوں. سب سے پہلے تو دیکھو حضرت معاویہ، اب یہاں پر کوئی یہ نہ کہے، ہم یہ بات آپ کی خدمت میں ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت خلفائے راشدین کا رتبہ و مقام بعد والوں میں سب سے افضل ہے. خلفائے ثلاثہ کے بعد حضرت مولا مرتضیٰ کی افضلیت ساری خدائی پر ایسے ہے جیسے ابو بکر صدیق کی افضلیت تمام خدائی کے اوپر. کیا بات. خلفائے ثلاثہ کے بعد ابو بکر عمر عثمان کے بعد، اور اس میں غصہ نہ کھانا، یہ سنیت ہے. اس میں غصہ نہ کھانا یہ سنیت ہے. میں دلائل پڑھ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے پہلے مفہوم بنا رہا ہوں اور آپ کے انداز میں بات کر رہا ہوں. ہم یہاں جھگڑا کرنے نہیں آئے، نظریہ آپ کے سامنے رکھنے آئے ہیں. دیکھو غصہ جب کھانا جب سنیت کے خلاف ہو، اور جب سنیت کے دائرے میں آئے تو اپنی غلطی تسلیم کرنا، غصہ نہ کھانا. اگر ہماری بات دائرہ اہل سنت سے نکل جائے تو غصہ کھانا، تیرا غصہ ہمیں رجوع کی طرف لائے گا اور تو ہمارا محسن ہوگا. اور اگر دائرے کے اندر رہ کر ہم بات کریں شریعت کی اور تو نے مثلا غور کریں آج کل ہمارا مزاج کیا ہے، غور کریں. ہم نے پتہ ہے کیا کیا، ہم عقیدت پہلے بناتے ہیں، عقیدہ بعد میں بناتے ہیں. بات سمجھو، ہم عشق پہلے کرتے ہیں، عقیدہ بعد میں لاتے ہیں، جبکہ طریقہ یہ کہ پہلے عقیدہ ہے پھر عقیدت ہے. سبحان اللہ. پہلے عقیدہ ہے پھر عشق ہے. کسی شاعر کا شعر ہمیں اچھا لگ گیا اور اس کے نظم و ترنم ہمیں اچھا لگ گیا، اس کو ہم گنگناتے رہے اور ہمیں اچھا لگ گیا ہے، ہم نے عقیدہ بنا لیا.
یہ شیعوں کا کام ہے۔ سنی جذبات پہ عقیدہ نہیں بناتا، عقیدے پر جذبات بناتا۔ اس لیے ان کے وہاں ہر ایک کی کربلا الگ ہوتی ہے۔ ایک محرم میں 100 شیعہ ذاتی کربلا پڑھ رہے، ہر ایک کی الگ الگ، کیونکہ ان کا مطمع نظر ہے جذبات بناؤ، لوگوں کو رلاؤ۔ سنیت کے نزدیک جذبات خواہشات شریعت کے تابع ہے۔ جذبات عکاس ہیں شریعت کی، جذبات روشنی ہے شریعت کی، جذبات ترجمان ہے عقیدے کی۔ لیکن عقیدہ اگر نہ ہو تو ترجمانی کیسے ہوگی؟ میرے دوست بزرگوں، سنی وہ ہے جو عشق کو بناتا عقیدے سے ہے، سنی وہ ہے جو جذبات بناتا عقیدے سے ہے۔ عقیدہ جہاں تک گنجائش دے گا، سنی ان تمام کی عشق کی راہ پر چلے گا۔ یہ کہاں لکھا جی؟ ایک شاعر نے کہہ دیا تھا، سنیں میری بات، ایک شاعر نے کہہ دیا تھا اشعار برے نہیں۔ ابھی حضرت نے مولا مرتضیٰ کی منقبت پڑھی، اور ابھی حضرت نے حضرت ابوبکر صدیق کی منقبت پڑھی، ٹھیک ہے؟ اشعار ہی تھے، لیکن وہ اشعار شریعت کے تابع تھے۔ بے شک جو ہے آپ کی شریعت کے تابع تھے۔ ایسا کوئی نعت کا شعر پڑھنا جس میں معاذ اللہ کی الوہیت پر حرف آئے، وہ حرام ہے، حالانکہ وہ نعت سمجھ کے پڑھ رہا ہوگا۔ جو ہے ایسا کوئی لفظ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا جو اللہ سے برابری کا اشارہ دے، وہ حرام ہے۔ حالانکہ حضور سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ عقیدہ کہتا ہے کہ حضور اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور سید الخلق ہیں۔ آپ کی تعریف مخلوق کے دائرے میں کی جائے گی، خالق کے ساتھ اس کی مماثلت نہیں لائی جائے گی۔ جو ہے میں پھر عرض کر دوں، غلط فہمی نہ رہے کہ جذبات بنتے ہیں عقیدے سے، جذبات بنتے ہیں عقیدے سے۔ جذبات ہیں نالیاں اور عقیدہ ہے نہر، عقیدہ ہے نہر، ایمان ہے نہر، اور جذبات ہے وہ نالیاں جو آپ اپنے فصلوں پر لاتے ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ تو نالیاں خود نہیں بنتی، وہ اس نہر سے آتی ہے، تو لہذا جذبات وہی ہوں گے، عشق وہی ہوگا، نعرہ وہی ہوگا جو اہل سنت کے عقیدے کی نہر سے آئے گا۔ بات سمجھ گئے آپ نے؟ اب آپ سنیے میرے دوستوں بزرگوں، کیا بات، اولیاء کی پوری جماعت کی فہرست آپ دیکھ لیں۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی دھرتی کے سب سے بڑے وارث ہیں، فاروق اعظم کی اولاد، بولو سبحان اللہ۔ بابا فرید کے تخبے کا انکار کر کے کون صوفی رہ سکے گا؟ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی ایک کتاب پڑھائی، غور سنیے۔ بابا صاحب ایک مضبوط عالم پیر تھے، آپ کا مدرسہ تھا، آپ کے مرید سید نظام الدین اولیاء جو بخاری سید ہے، ان کے باپ دادا بخارا سے بدایوں شریف آئے اور حضرت سید نظام الدین اولیاء کی ولادت ہوئی۔ سید نظام الدین بخاری 22 سال کی عمر تھی، دہلی میں کسی نے علاقہ جودن پاک پتن شریف میں بابا فرید کا ذکر کیا، وہاں پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی دل میں بابا صاحب کی محبت جاگی۔ خود فارغ التحصیل عالم تھے، مضبوط عالم تھے سید نظام الدین اولیاء، لیکن جب علاقہ جودن پاک پتن شریف بابا صاحب کے پاس آئے، بابا صاحب سے بیعت کی، بابا صاحب نے اجازت ابھی تک نہیں دی، بلکہ آپ نے اپنے سامنے ایک کتاب کھول کر ان کو پڑھائی، اور وہ کتاب عقیدہ اہل سنت ماتریدیہ کی کتاب، علامہ عبدالشکور سالمی کی التمہید، بولو سبحان التمہید، عقیدہ اہل سنت کی کتاب۔ یہ نہیں دور سے آئے خلافت دے دوں، کیونکہ مرشد رہنما ہوتا ہے، اللہ کی طرف لانے والا ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف جانے کے لیے اللہ کی باتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے، اور اللہ کی باتیں عقیدہ ہیں۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے توجہ کرنا، آپ سن رہے ہیں میری بات؟ بابا صاحب نے سید نظام الدین اولیاء کو رحمت اللہ تعالی علیہ پوری کتاب التمہید پڑھائی،
اور تمہید میں لکھا ہے کہ حضرت امیر باغیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی و فاسق کہنے والا بدبخت ہے۔ یہ کتاب پڑھانے کے بعد شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں بابا صاحب نے امتحان لیا سید نظام الدین اولیاء کا، اور لینے کے بعد جب انہوں نے صحیح جواب دیے تو اپنے سر کی پگڑی کھول کر نظام الدین اولیاء کے سر پر خلافت میں باندھی۔ بولو سبحان اللہ۔ اچھا، اب کیا سیکھا نظام الدین اولیاء نے بابا فرید سے؟ آپ کی سیرت پر ملفوظات پر جمع کی ہوئی کتاب سلسلہ صرف چشتیہ کا مجدد حضور مولانا فخر الدین دہلوی حضرت خواجہ نور محمد مہروی کے پیر و مرشد، بولو سبحان اللہ۔ سیال شریف گیا توسا شریف، اور توسا شریف کو جہاں سے فیض آیا حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نور محمد مہروی، اور نور محمد مہروی کن کے مرید اور خلیفہ ہے؟ حضرت مجدد سلسلہ چشتیہ خواجہ فخر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ اور یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ جب شاہ ولی اللہ صاحب کا انتقال ہوا، امام اہل سنت شاہ ولی اللہ کا انتقال ہوا، دہلی کے علماء نے کہا کہ شاہ ولی اللہ کے منصب پر مولانا فخر الدین کو بٹھایا جائے، لیکن مولانا فخر الدین دہلوی نے آگے بڑھ کر شاہ عبدالعزیز صاحب کی دستار کی۔ آپ اندازہ لگائیے یہ علم کیسا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو مسند پر بٹھانے والے مولانا فخر الدین دہلوی چشتی خواجہ نور محمد مہروی کے پیر و مرشد، بولو سبحان اللہ، جن کے سامنے شاہ عبدالعزیز صاحب ایک شاگرد کی طرح ہو، اس بندے کا علم کیسا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ انہوں نے خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظ جمع کیے، فوائد الفوائد جو ہے تصوف کا مقدمہ ہے، آگے بڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ بابا فرید نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو تمہید پڑھائی، اور تمہید میں یہ لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ نہیں بنایا۔ یہ واضح لکھا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو بابا فرید پڑھتے تھے، تو میں بابا صاحب کے دربار کے سجاداؤں کو بھی کہوں گا یہ عقیدہ بیان کریں ادب کے ساتھ، کیونکہ آپ فاروقی ہیں، فاروق اعظم کی اولاد ہے، اور فاروق اعظم کی اولاد نے ہندوستان میں دھوم مچائی ہے۔ میں بتاتا ہوں کون کون فاروقی ہے۔ سرکار امام ربانی فاروقی حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی یا حرام، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ کون؟ امام ربانی، جس کا ایک چراغ یہاں جل رہا ہے۔ شیخ احمد سرہندی حضرت فاروق اعظم کے بیٹے، بابا فرید فاروق اعظم کے بیٹے، بطل جلیل امام حریت فضل حق خیر آبادی فاروق اعظم کے بیٹے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فاروق اعظم کے بیٹے، بولنا سبحان اللہ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فاروق اعظم کے بیٹے، یہ فاروقی خانقاہیں ہیں۔ اور فاروقی خانقاہیں پتہ ہے کیسی ہوتی ہیں؟ امام احمد نے مناقب میں نقل کیا کہ ایک بندہ حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے یہ جملہ کہا کہ آپ تو ابو بکر سے بھی افضل ہے، ایسا درہ کھینچ کر دیا کہ اس کے کپڑے میں پیشاب نکل گیا۔ فاروق اعظم اور فرمایا بتا تو نے ابو بکر کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اگر ان کو دیکھ کر یہ بات کرتا تو مجھ تجھے 80 کوڑے مارتا۔ تو میں نے کہا یہ آواز اب فاروقی درباروں سے آنی چاہیے کہ دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر۔ کیا بات ہے، ہمارا قصور صرف یہ ہے دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر، مست قلندر۔ میری گفتگو پوری سننے کے بعد نتیجہ نکالنا، یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے سامنے جو دوست بیٹھے ہیں اس میں دیہات کے لوگ بھی ہیں، تو میں موضوع ایک طرف روک کر دوسری طرف جاتا ہوں، تیسری طرف جاتا ہوں، پھر لوٹ کر آتا ہوں۔ تو کلپ کاٹنے کا تو جو پورا شوق ہے، کلپ کیوں کاٹتے مجھے بلا لو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں میری پوری تقریر سن کر خلاصہ نکالنا، جب میں بات کر رہا ہوں سامنے غور کریں۔ تقریر ادھر سے ادھر لے جانا پڑتی، سامعین ایک فکر کے نہیں ہیں، اس میں علماء بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، عام میرے سادے دوست بھی ہیں،
اس لیے ان کو مثال دی جاتی ہے. لہذا آگے چلیے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء مرید شاگرد رہے بابا فرید کے، اور بابا فرید نے ان کے عقیدے کو بجا کر ان کے سامنے رکھا تمہید سے. آج تمہید اگر کوئی نہ پڑھ سکے اردو عربی میں تو اس کا ترجمہ مفتی اعظم پاکستان مولانا ابوالحسنات صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور طلباء لیں اور مارکیٹ میں پڑھیں. شرع عقائد تو اشعریہ ہے، ماتریدیہ تو سالمی ہے نا. کیا بات ہے شاہ صاحب. شرع عقائد جو ہے وہ تو اشعری ہے. جی ہاں. آپ ماتریدی عقیدہ پڑھنا چاہتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ ماتریدیہ کے ساتھ ہمارا کوئی عقیدے کے اختلاف نہیں. میں بات آگے بڑھ، لیکن ماتریدیہ علم کلام کی کتاب وہ ہے جو بابا صاحب نے پڑھائی ہے. وہ حضرت امام المتکلمین عبدالشکور سالمی کی کتاب ہے. اس کا تعارف بیان کرنا میں اپنی توشہ آخر سمجھتا ہوں. غور کیجئے میرے دوستو، اس کا ترجمہ امام اہل سنت سید السادات لخت جگر سید دیدار علی شاہ صاحب حضرت امام ابوالحسنات قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا بڑا سادہ ترجمہ کیا. کیونکہ سید صاحب کو اس کتاب سے بڑی بات ہے. آپ اپنے مدرسے حزب الاحناف میں شرع عقائد کے ساتھ یہ دونوں ملا کر پڑھاتے تھے. بولو سبحان اللہ. اب سنیے میرے دوستو بزرگوں، تمہید میں لکھا ہے کہ معاویہ سے بغض رکھنے والا فاسق ہے. معاویہ سے بغض رکھنے والا فاسق ہے، اور فاسق منیب نہیں ہوتا. بے شک. اناب الیہ، قرآن نے کہا مرشد کے لیے من اناب الیہ، جو سب کو چھوڑ کر میری طرف آئے. جی فاسق انابت نہیں پا سکتا، بے شک. فاسق مرشد نہیں ہو سکتا. زندہ باد. وہ معاویہ کے خلاف بھونکے وہ مرشد نہیں ہو سکتا. کیا بات. لیکن اس کے ساتھ سن لیجئے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی. بے شک بے شک بے شک. خود جناب معاویہ نے آپ کے اسی مبارک خطے کے اندر امام المتکلمین حضرت عبدالعزیز فرحاوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ فرما رہے ہیں کوٹ عبد الشریف میں. حضرت عبدالعزیز فرحاوی آپ نے فرحاوی آپ اپنی مبارک کتاب کے اندر حضرت امام معاویہ پر جو النہایہ آپ نے لکھی، اس میں حضرت محدث العصر امام المتکلمین حضرت عبدالعزیز فرحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خود حضرت معاویہ نے کہا کہ آل ابی سفیان، یعنی حضرت معاویہ بیٹے ابو سفیان کے ہیں نا. اب حضرت معاویہ اپنے باپ کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں آل ابو سفیان کے سروں پر علی کا جوتا ہے. کیا بات کیا بات. بہت اچھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اور سنیے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور قبولیت اسلام آپ کا صلح حدیبیہ ہے، اور حضرت مولا مرتضیٰ اولین مہاجرین میں سے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خالص الاعتقاد میں جو علم عقائد کا اہل سنت کا مقدمہ ہے، خالص الاعتقاد میں یہ بات لکھی کہ حق بدست حیدر کرار. بے شک. جمل ہو سفیر ہو، حق بدست حیدر کرار. مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، ان کے خلاف بدبکار فجار. توجہ ہے؟ بہت اچھے بہت اچھے. کیونکہ وہ صحابی آگے مجھے بڑھنے دیجئے، میں بہت قریب آ کر آپ کے چند حوالے دوں گا. آج آپ کو غور کرنا. پہلے اعلیٰ حضرت شاہ عبداللہ حضرت بابا فرید کو آپ نے سنا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت لکھتے ہیں علی کون ہے اور معاویہ کون ہے؟ فرماتے علی وہ ہے، علی وہ ہے جس کی شان اتنی اونچی ہے. آپ کے ذہنوں کے مطابق اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. علی وہ ہے رضی اللہ عنہ، ان کی شان اتنی اونچی ہے کہ ایک گھوڑا بجلی کی رفتار میں بھی بھاگے اور 1000 سال بھاگے لیکن علی کی منزل کو نہ پا سکے. کیا بات. ہم اہل سنت و جماعت جید علماء متکلمین معقولات کے ائمہ یہاں بیٹھے ہیں. میں بات کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، ہم حضرت امیر معاویہ پر، مولا تو بہت بڑی ذات ہے، امام حسن کو بھی فضیلت دیتے ہیں. بے شک. امام حسن کا رتبہ بھی حضرت معاویہ سے بہت اونچا ہے. بہت اونچا ہے. بے شک. امام حسین کا رتبہ بھی ان سے بہت اونچا ہے.
عبد الرحمن بن ابی بکر کا بھی رتبہ بہت اونچا ہے، یہ سارے رتبے اونچے ہیں، لیکن کسی درجے میں معاویہ صحابی تو ہے نا، تو معاویہ ہم سے اتنے اونچے ہیں جتنے معاویہ سے علی اونچے ہیں۔ معاویہ سر اٹھائے تو علی کی نالین نظر آئے، اور ہم سر اٹھائیں تو معاویہ کی نالین نظر آئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے شاہ صاحب، کیا بات ہے شاہ صاحب، واہ شاہ صاحب۔ آپ تو کہے یزیدی یزیدی، میں نے کہا نسوار کہیں اور سے بھی لگا لو، پھر کیا کر سکتے؟ ایک جاہل ڈڈو کے ساتھ کیا کر سکتے؟ میں نے کہا جمع کرو اپنے حواریوں کو جو عقیدہ میں پڑھ رہا ہوں، زندہ باد۔ اگر یہ اہل سنت کے فریم کے باہر ہوا، اسی سٹیج پر توبہ کریں، اور اگر یہ سٹیج اہل سنت کے فریم کے درمیان رہا تو سچے سنیوں کو یزیدی نہ کہنا، ورنہ قیامت کے دن یہاں سے پکڑا جائے۔ ایک مسلمان کو یزیدی کہنا شرم نہیں آتا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ صحیح العقیدہ سنی ماتریدی کو یزیدی کہنا شرم نہیں آتی؟ یہاں سے گھسیٹا جائے گا۔ مسلمان پر تہمت لگانا، اور اتنی بڑی تہمت لگانا، یزید پلید کی تہمت لگانا تو لگا پھر تہمت حضرت بابا فرید پر بھی۔ اب ہمت، میں آگے بڑھتا ہوں جلدی سے، میرے دوستوں وقت کم ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء پر لکھی گئی کتاب مولانا فخر الدین دہلوی کی فوائد الفوائد میں حضرت خواجہ نظام ملت الدین سید السادات، ہم آج کو دیکھیں یا اوپر دیکھیں، کیا بات، کیا بات، سب کو دیکھیں گے، لیکن جو ان کے راستے پر ہو۔ سید السادات سید نظام الدین اولیاء بخاری چشتی میرے آقا دہلی کے شہنشاہ، آپ سے پوچھا گیا فوائد الفوائد میں معاویہ کون ہے؟ فرمایا صحابی رسول ہے۔ یہ الگ بات ہے، بخاری شریف کے اندر اہل بیت کے سر کے تاج حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اہل بیت میں ہونا سورج کی طرح روشن ہے، ان سے جب حضرت معاویہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا دعہو فہو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا چھوڑ معاویہ کی باتیں کرنا، وہ رسول اللہ کے صحابی ہے۔ اور جو رسول اللہ کا صحابی ہوا، دیکھو منزل ایک جیسی نہیں، میں نے واضح کر دیا، مولا مرتضیٰ کا مقام واضح کر دیا، توجہ ہے، سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق کا، پھر فاروق اعظم کا، پھر عثمان غنی کا، وقت میرے پاس ہوتا تو میں ادھر بھی آتا، پھر مولا مرتضیٰ کا ہے، توجہ ہے، عشرہ مبشرہ کا ہے، اصحاب بدر کا ہے، اصحاب احد کا ہے، بیت رضوان کا ہے، قبل فتح کا ہے، پھر بعد فتح کا ہے، پھر غیر صحابہ کا ہے۔ تو علی مرتضیٰ کی مثال اونچی تو اعلیٰ حضرت نے لکھ دی ابھی، توجہ ہے آپ کی کہ حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، بس ادھر بھی دیکھتے ہیں ٹن 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 ٹن۔ میں نے کہا جب صحابی ہے تو تیرے کو کیا کرنا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ پیر سراج شریف، آستانہ علیہ پیر بارو شریف، حضور قبلہ پیر محمد حسن صاحب، سرکار رسول آستانہ علیہ پیر سراج شریف۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کیا فرمایا؟ بھائی سارے بہنوں، ہم یہ جملہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صوفیہ کے آستانے پر بیٹھے لا یخافون لومۃ لائم، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس کے بعد کوئی ہمیں کیا کہے گا اور کیا نہیں کہے گا، کیا بات، لیکن ہم وہ کہیں گے جو بابا فرید نے کہا، جو غوث اعظم نے کہا، جو داتا علی حجویری نے کہا، جو علی نے کہا، حسنین نے کہا، سب نے کہا۔ سچ بولنے میں اگر کوئی ہمیں گالی دے تو ہمیں ان سے عوض نہیں چاہیے، ہمیں اللہ سے عوض چاہیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت سید نظام الدین اولیاء نے کیا فرمایا؟ فرمایا معاویہ صحابی ہے، اور صحابی ہونے کے حوالے سے کیا ہوا؟ جامع ترمذی کی حدیث، اللہ اللہ فی اصحابی، رسول اللہ گویا کہ ٹھوڈیاں پکڑ کے کہہ رہے ہو کچھ حیا کرو، اللہ کے واسطے حیا کرو، پیروں کچھ حیا کرو، کیا بات، او مولویوں کچھ حیا کرو، او میری امت کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو، اللہ 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 3 دفعہ حضور نے کہا۔ اپنا حق کیسا بتاتے ہیں؟ ہاتھ نہ چومے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔
اور جن کا حق رسول اللہ بتائے. اندر اتنا بڑا تکبر کا کتا پڑا ہوا پیر بنے پھر رہے. سنا اس بات کو رسول اللہ نے. اور میرے غریب مسلمان بھائیوں، منزل رسول اللہ ہے. حضور گویا کہ ہماری ٹھوڈیاں پکڑ کر غیرت دلا رہے ہیں. اللہ 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 فی اصحابی. او اللہ کے واسطے میرے صحابہ کے لیے شرم کرو، اللہ کے لیے میرے صحابہ کے لیے حیا کرو، او اللہ کے لیے حیا کرو. لا تتخذوا غرضا من بعدی. میرے قبر میں جانے کے بعد، میرے مزار کے جانے کے بعد ان پر نقطہ چینی نہ کرنا. تیرے شور شرابے بنڈل بازی کو دیکھو یا عقیدہ دیکھو. رسول اللہ کہتے ہیں جبہ پہننے والے بھی بہت ہوں گے، میرے کہلانے والے بھی بہت ہوں گے، لیکن حضور کہتے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہم. جس کو دیکھو میرے صحابی کی عزت کر رہا ہے تو دراصل وہ میری عزت کرتا ہے، اس لیے تو میرے صحابی کی کر رہا ہے. فرمایا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو میرے صحابی پر چڑے اور نقطہ چینیاں کرے اور الفاظ بدلے، نام کا مذاق اڑائے اور نام کے ترجمے پوچھے، فرمایا وہ خبیث مجھ سے بغض رکھتا تھا، اس لیے میرا صحابی اس کی آنکھوں میں نہیں آ رہا. ہم سب کو ایک درجے میں نہیں مانتے، سب سے افضل ابو بکر کو مانتے ہیں، پھر عمر عثمان و علی کو مانتے ہیں، حضرت معاویہ کو ان کے مقابلے میں بہت بہت بعد میں مانتے ہیں، لیکن اپنے مقابلے میں بہت اونچا مانتے ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اب آؤ داتا صاحب کے پاس. میں نے بابا فرید کو پڑھا، خواجہ نظام الدین اولیاء کو پڑھا، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو پڑھا، یاد دلانے کو. پھر یہاں پر ایک سوال کا جواب دوں گا. داتا صاحب کو سب سے پہلے حسنی سید، آج کسی کا ہونا نہ معلوم، داتا کو تو بالکل معلوم. امام حسن کا شہزادہ، بولو سبحان اللہ. 465 ہجری میں آپ نے وصال کیا، 10 واسطوں سے آپ امام حسن سے مل رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. سیدہ نفیسہ کا پوتا، سیدہ نفیسہ پاک حضرت امام جعفر صادق کی بہو، حضرت سیدنا اسحاق بن جعفر کی بیوی. سیدہ نفیسہ پاک کا پوتا سید علی بن عثمان حسنی حسینی حجویری، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا. داتا صاحب علی کا بیٹا ہے. کشف المحجوب شریف میں یزید کے مسئلے کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یزید پلیت میں واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کی شہزادیوں کو سواریوں پر بٹھایا، جس سواری پر زین بھی نہیں، اور اس طرح اس بدبخت نے بٹھا کر ملک شام لے گیا. داتا صاحب نے بڑے جلال میں یزید کی کھڈے اکھڑے ہیں، لیکن آگے کہتے کیا ہے؟ یزید ابن معاویہ علیہ ما یستحق خزاہ اللہ دون ابی. فرمایا یزید کو ڈانٹ پلاتے ہوئے داتا صاحب جملہ کہتے ہیں یزید علیہ ما یستحق، وہیں پہنچے جہاں اس کا ٹھکانہ ہے. خزاں ہو، اللہ اسے برباد کرے، دونا بھی، لیکن میری بات ان کے والد کے بارے میں نہیں ہے. اٹھا کر شروع وہاں دونا سے آپ نے فصل کر دی. دونا بھی، دونا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، ہر نفس اپنا بوجھ اٹھائے گی. یزید کی خباثت جناب معاویہ پر نہیں آتی. تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے کہا تو کچھ کتاب بھی پڑھنا، صرف گالیاں ہی دے گا، صرف یزیدی کہے گا لوگوں کو یا کچھ پڑھے گا بھی؟ تصوف کا پیر ہے نا، تو تصوف کا مقدمہ کشف المحجوب ہے. آپ نے فرمایا خزاؤ دونا بھی، خدا برباد کرے یزید کو، دونا بھی، لیکن میں اس کے باپ کے بارے میں نہیں کہوں گا. ان کا باپ اس سے الگ ہے کیونکہ وہ صحابی ہے. بولنا سبحان اللہ، محبت سے کہو نا سبحان اللہ. اب آ جائیے نیچے. پیر
नसीरुद्दीन नसीर साहब, जनाब का हवाला कल भी मैंने पढ़ा था, कल चौक आजम में जनाब पीर नसीरुद्दीन साहब किबला का हवाला मैंने पढ़ा। पीर नसीर साहब ने राहे रस्म में ये बात लिखी, हजरत अबू बकर के बारे में तो ये बात लिखी आपने, और बड़ा खूबसूरत जुमला आप जनाब लिखते हैं, फरमाते हैं कि जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रसूलुल्लाह की सबसे पहले तस्दीक की, वो वक्त बड़ा कठिन था। कहते हैं वो दो जुमले गौर करना, पीर साहब के जुमले, पीर नसीर साहब के, पीर नसीर साहब के जुमले जिनकी नाते तुम पढ़ते हो। अब देखो वो अकीदा क्या लिखते हैं। पीर नसीर साहब लिखते हैं राहे रस्म में, फरमाते हैं कि जो दो जुमला कहकर जो रसूलुल्लाह की तस्दीक अबू बकर ने की, उन दो जुमलों की, पूरी जिंदगी की बात नहीं कर रहे, फरमा वो दो जुमले भी जो कहे थे, पूरी जिंदगी कितनी कीमती होगी। फरमा अबू बकर के सिर्फ वो दो जुमले जो रसूलुल्लाह से शुरू में कहे थे, उसको अगर मीजान और तराजू के एक पढ़ने में रख दो और एक पढ़ने में सारे अहले बैत को रख दो, सारे सहाबा को रख दो, सारे कुतुब को रख दो, सारी उम्मत को रख दो, पीर नसीर साहब कहते हैं सिर्फ दो जुमले जो अबू बकर सिद्दीक ने रसूलुल्लाह के लिए कहे थे, गोलड़ा के पीर जनाब पीर नसीर अहमद साहब किबला लिखते हैं, वो दो जुमले तमाम सहाबा अहले बैत से ज्यादा इज्जत वाले और भारी हैं। जब नहीं बोल सकता, तेरे घर का मसला है जिस पर तेरी शुगर आई हो जाए, क्यों बोला, क्यों गलत बात बोली किसी मुसलमान को? मादअल्लाह, देखो गलती अगर होना, मैं डांट नहीं रहा, बिल्कुल हौसले में, मेरी सांस नहीं फूल रही कि मैं हाँप रहा हूँ बड़े गुस्से में, नहीं, देखो बिल्कुल हम कि मैं बहुत है ऐसा मैं मबहूत हो गया, खुदा ना करे कि मुझे पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नॉर्मल बैठा। 1 घंटा हो गया तकलीफ को, आपकी दुआ से कोई नहीं थका। लेकिन सुने इस बात को मेरे दोस्तों, गलती होना, अगर मेरी गलती हो और आप मुझे गलती बता दें तो आप एहसान है, लेकिन तोहमत बहुत बड़ी लानत, झूठी तोहमत, एक मुसलमान पर झूठी तोहमत वो लौटती है। एक मुसलमान काफिर ना हो, उसको कोई काफिर कहे तो उसे लौटे। एक मुसलमान यजीदी ना हो, तो पगड़ी बांध कर मिंबर पर बैठ कर यजीद के साथ उठेगा, इसलिए कि हम यजीद को अलैहि मा यस्तहिक़ को समझते हैं। वो वहीं पहुंचा जहां उसका ठिकाना था, आपकी वो वहीं पहुंचा जहां उसका और ये ठिकाना था। और इतना क्या ब्लैकमेलिंग हमारे साथ कर रहे हो? देखो पीर नसीर साहब ने क्या किया और कर रहे हो। अब यही पीर नसीर साहब अपनी किताब नाम और नस्ब में एक बात लिखते हैं, दूसरा वाला दे रहा हूं। एक बात ये जो मैंने अभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की पढ़ी, ये ख्वाजा सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोलवी जिलानी औलाद गौसे आज़म, आपने ये बात लिखी। अब यही हज़रत पीर साहब, पीर नसीर साहब अपनी किताब नाम और नस्ब में लिखते हैं कि वो कुल्लन वादअल्लाहुल हुस्ना, या यौम फतह, जो कुरान ने कहा है ना कि जो कब्ल फतह और बाद फतह, उन सब से हमने भलाई का इरादा किया। पीर नसीर साहब लिखते हैं इस फतह से मुराद, यौम फतह से मुराद मक्का को लेना, ये वो लेते हैं जिनके दिलों के अंदर शीयत घुसी हुई है। ये अल्फाज ना हो तो मुझे पढ़े, अभी मैं मोबाइल पर करता हूं, दुरूद पाक पढ़िए, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। ये देखिए पीर नसीर साहब की किताब मेरे सामने, आप क्या जुमला लिखते हैं और सुनिए। फरमाते यहाँ तक कि सुन्नी मुफस्सिरीन और मुतरजिमीन का जिक्र किया गया, चूंकि यौम फतह से मुराद फतह मक्का का दिन लेना ज्यादातर उन्हीं के जहनों का काम है जिनमें अनासिर शीयत बदरजा अतम मौजूद है, इसलिए कि ऐसे ही लोग जनाब मुआविया को दार इस्लाम से खारिज साबित करने के बाद उन पर दरवाजा सब शतम, गाली गलोच और बकवासात का जवाब तलाश करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वो सहाबी रहे उनको खुली बंदे गालियां देना रिसालत माप का इरशाद अल्लाह अल्लाह फी सहाबी आपके दूसरे इरशादात के सरासर नाफरमानी और खिलाफ है।
اس لیے ایسے ذہن جناب معاویہ کو دارِ صحابیت ہی سے نکالنے کے لیے ان کا کفر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تقدس صحابیت کی دیوار گر جائے اور خرافات کی راہ کھل جائے۔ یہ ان کی کج فہمی، کم علمی اور محض تعصب ہے۔ انہیں دارِ صحابیت سے کسی طرح بھی خارج نہیں کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ہم یزیدی ہو گئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیا لکھا پیر صاحب نے؟ فرمایا کہ جو لوگ جناب معاویہ پر بھونکتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں، گولڑا کا پیر کہہ رہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے اس بارگاہ کو، بولو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت شاہ پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کا پوتا حضرت خواجہ پیر نصیر گولڑوی قبلہ یہ فرما رہے ہیں کہ لوگ حضرت یوم فتح کے اندر تبدیلی کرنا اس لیے چاہتے ہیں تاکہ وہ جناب معاویہ کو گالی دینے کا بہانہ نکالے اور جناب معاویہ کو کافر کہنا چاہے۔ کہا ان کی صحابیت کا انکار کرے، لیکن وہ کہتے ہیں کتنا بھی زور لگا دو ان کی صحابیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جب تک وہ صحابی ہیں تو صحابیت کا سارا شرف ان کے ساتھ ہے اور ان کو صحابیت سے نکالنا ممکن نہیں۔ آواز نہیں آئی سبحان اللہ۔ وہ بھائی مسلم بھی نقیب والا کام تو نہیں کر رہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ بولو سبحان اللہ۔ اب آؤ ذرا میں امام ربانی کا حوالہ پڑھوں۔ سرکار نعمت امام ربانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ آیات من آیات اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ سرکار امام ربانی نے مکتوبات کے اندر امام مالک کا قول نقل کیا ہے۔ کون کون سننا چاہے گا ذرا ہاتھ اٹھا کر کہے سبحان اللہ۔ او یار کہاں تم پھنسا رہے ہو ہمیں یار؟ ہم نے جانا تھا، میں علامہ صاحب سے کہہ رہا تھا، ہم نے جانا تھا روافظ کے رد کے لیے، مرزائیت کے رد کے لیے، ظالم و قیامت کے دن اس کا حساب تمہیں دینا پڑا۔ ان نے آدھے رستے میں روک کر ہمیں افضلیت کے مسئلہ میں الجھا دیا۔ ایک قطعی اجماعی نصی مسئلہ جس میں اختلاف کبھی نہیں رہا، صحابی کی عزت کا مسئلہ جس میں نہیں رہا، تم نے اپنے پیٹ بھرنے کے بہانے، خدا کی قسم اپنے پیٹ، میرا درد سنیے ذرا، ہمیں جانا تھا ملحدوں کے خلاف، فرانس کے دجالوں کے خلاف، ختم نبوت کے غداروں کو لگام ہمیں دینی تھی، ہم نے مرزائی دجالوں سے مقابلہ کرنا تھا۔ فرانس کے وہ دجال جنہوں نے رسول اللہ کی توہین کی ہے، اس خبیث سفیر اور ان بدبختوں کے خلاف جانا تھا۔ او ظالموں، ہماری تیز رفتار میں تم نے ہمارے پاؤں میں کانٹے ڈال دیے۔ ہم رک گئے ان غریب عوام کے لیے۔ کبھی کہتے ہو معاویہ صحابی نہیں ہے، کبھی کہتے ہو کہ ابو بکر افضل نہیں ہے، کبھی کہتے ہو ابو بکر صدیق کی افضلیت خلافت کی وجہ سے ہے۔ تو کمینوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ مسئلے کہ ہمارے بزرگوں نے حل نہیں کیے، یہ خود پیر محلی شاہ صاحب نے حل کیے، یہ خود غوث اعظم نے حل کیے، یہ خود داتا صاحب نے حل کیے۔ اور شرم کرو، کہاں اہل سنت کو پھنسا رہے ہو؟ شاہ صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ آپ میرے درد سن رہے ہیں؟ ہم نے لڑنا تھا رسول اللہ کے دشمنوں سے، فرانس کے لوگوں سے جنہوں نے توہین کی معذرت تھا، ان ننھے منھے پیارے پیارے بچے جو رسول اللہ کے ناموس کے محافظ ہیں، ان کو کس مسئلے میں الجھا دیا؟ معاویہ صحابی نہیں ہے، وہ افضل ہے، افضل نہیں ہے۔ میرے بچوں، یہ مسئلے تو طے شدہ تھے ہمارے شیعوں کے درمیان۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا تو شیعہ تھا، اور سنی وہ تھا جو جناب معاویہ کو صحابی کہتا ہے اور سب سے افضل حضرت ابو بکر کو کہتا ہے۔ یہ طے شدہ مسئلہ ہے۔ کیا بات، ظہور احمد حیزی جیسے ویرانی کتے کو چھوڑ دیا گیا کیا بات۔ اور اہل سنت کے اندر، لیکن میں بچوں تم سے کہوں گا، یہ سازش ہے اہل سنت کے خلاف۔ آپ اپنا قدم آگے بڑھاؤ اور نظریہ ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے، عزت صحابہ پر پہرا دینے کے لیے، فرانس کے دجالوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بات کرنے کے لیے کہ من سب نبی، من سب نبی، من سب صحابی فجلدوہ، من سب صحابی فجلدوہ، من سب صحابی فجلدوہ، من سب نبی فجلدوہ۔ جانا کہاں پر تھا؟ تاجدار ختم
سبحان اللہ زندہ باد خاکدار ختم نبوت خاکدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ایک جھوٹ یہ پھیلایا جاتا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنے کمیونٹی کو کہتے ہیں جہاں نقشبندیوں کا اثر ہے نا وہاں افضلیت ابو بکر صدیق ہوتی ہے، اور جہاں قادریوں کا ہے نا وہاں افضلیت علی کی ہوتی ہے۔ اور میں نے کہا دجالو قیامت کے دن یہ جھوٹ اپنے سر پر اٹھا پاؤ گے غوث پاک کے سامنے؟ چشتیوں کے سامنے؟ ابے یہ نظریہ سلسلوں کا نہیں، اہل سنت کا ہے۔ کوئی یہ نظریہ چھوڑ دے ابو بکر کی افضلیت کا، وہ نقشبندی بھی نہیں، وہ قادری بھی نہیں، وہ چشتی بھی نہیں، یہ سلسلوں کا نظریہ نہیں، یہ تعلیم و تصوف کی بات نہیں، یہ عقیدہ اہل سنت کی بات ہے۔ اور امام ربانی نے جو عقیدہ لکھا ہے وہ تصوف کا نقطہ نہیں، اہل سنت کا لکھا ہے۔ آپ دیکھیے میرے دوستوں بزرگوں، آپ دیکھیے اللہ اکبر، حضرت غوث اعظم کی غنیہ شریف دیکھیے، شیخ محقق کی شاہ، آپ دیکھیے تکبیر ایمان شریف کو دیکھیے، عبد الواحد بلگرامی ہمارے آقا جن کو فیض ماہرہ مقدسہ میں آیا، ہندوستان کی سب سے بڑی قادری درگاہ ماہرہ ہے، جہاں پر وقت کا مجدد امام محمد رضا مرید ہوا، حضرت سید شاہ برکت اللہ رضی اللہ تعالیٰ امام حسین کا شہزادہ وہاں آرام کر رہا ہے، وہ اولاد سید عبد الواحد بلگرامی کی، اور عبد الواحد بلگرامی بلگرام شریف میں آرام فرما رہے ہیں۔ سلسلہ قادریہ چشتیہ کے چوٹی کے بزرگ ہیں اور سید السادات ہیں، اور اپنی کتاب سبع سنابیل میں لکھا کہ ابو بکر صدیق افضل ہما خلائق است، صدیق ساری خدائی میں افضل ہے بعد انبیاء، بے شک۔ اور ابھی اس کا اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں فارسی نسخہ نیٹ پر موجود ہے سبع سنابل شریف کا۔ اتنی گت لگائی ہے ان لوگوں کی کہ جو مولا علی کی افضلیت کی بات کرتے ہیں، اور فرمایا کہ خبیثوں یہ بات کر کے تم نے مولا علی کی توہین کی ہے، کیونکہ مولا علی کا خود یہ نظریہ ہے اور یہ خود عقیدہ ہے، الا اخبرکم بخیر بعد نبینا ابو بکر ثم عمر۔ مولا علی نے یہ 15 سندیں لے کر آئے ہیں امام احمد۔ ایک حدیث تیر کو لے کر تم سر پر اٹھ رہے ہو، وہ ہمارے خلاف نہیں نہ، ہم مولا کی عظمت سے آنکھیں چرائیں گے، بے شک، لیکن ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں 15 سندیں لے کر آئے امام احمد المناقب میں، 15 میں سے 2 سندیں حسن لی ذاتی ہی ہے، باقی 13 صحیح لی ذاتی ہی ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ اٹھائیے امام احمد کی المناقب۔ جب پوچھا ابو جحیفہ نے تو ابو جحیفہ کو مولا مرتضیٰ نے کوفے کے منبر پر خطاب کرتے فرمایا الا خبردار، اعلیٰ حرف تنبیہ ہے نا جی جی بھائی، متنبع کرنے کے لیے، اہم بات بتانے کے لیے، ہاں اور اعلیٰ جو ہے الا اخبرکم، خبردار کیا میں تمہیں خبر نہ دوں بخیر، ایسے افضل شخص کے بارے میں بعد نبی یہاں ہمارے نبی کے بعد، فرما ابو بکر۔ مولا علی کہتے ابو بکر، بولو سبحان اللہ، ثم عمر، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی بیٹا ہو کر باپ کی نہ مانے، اور باپ بھی وہ ہو جو دین میں تولتا ہے سب کو، ذرا غور کر تو آنکھیں دکھا پائے گا مولا علی کو؟ اور ہم غریب علی کے گھر کے گفے ہمیں علی شفقت کا ہاتھ پھیریں گے کہ تو نے وہی بات کی تھی جو سبائی کے سامنے میں نے تیر کھا کر بھی کہی ہے۔ کیا بات، بولو سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ کی، لہذا یہ پروپیگنڈا ہے، کہتے جہاں نقشبندی ہوتے ہیں نا وہاں افضلیت ابو بکر کی بات ہوتی ہے۔ میں نے کہا پتر، غوث پاک کی کتابوں میں بھی ابو بکر کی افضلیت کی بات ہوتی ہے، چشتیوں کی کتابوں میں بھی ابو بکر کی افضلیت کی بات ہوتی ہے، سہرورد کی بارگاہ میں بھی نقش۔ اور پہلی بات، یہ بات دوسری ہے، یہ کیا تم ڈھکوسلا بنا رہے ہو؟ نقشبندیت، قادریت، چشتیت یہ تصوف کے سلسلے ہیں، تصوف کا سلسلہ محتاج عقیدے کا۔ ابھی تو یہ کہہ رہے تھے میں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اتباع اس کی کر جو سلسلے والا ہمارا ہوا۔ اگر سلسلے کا کوئی بندہ ہو عقیدہ درست نہیں ہو تو وہ نقشبندی بھی نہیں ہے، قادری بھی نہیں ہے۔ سنی نا جب
سننی نہ ہو، لہذا یہ پروپیگنڈا رد کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ امام ربانی، تھوڑا سا وقت رہ گیا، امام ربانی مجدد الفسانی، بول رہا سبحان اللہ، آیات من آیات اللہ، شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ۔ اقبال نے کیا کہا پھر آپ کی بارگاہ میں منقبت پڑھ کے، حوالہ کتنا زوردار امام ربانی لکھتے ہیں، ذرا غور سے پڑھنا۔ اقبال کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، بولو سبحان اللہ، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، آئے ہائے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ تم تو ایران کی ہوا چلی تو وہاں چلے گئے، نجد کی ہوا چلی تو وہاں چلے گئے، مرید کے پیسے آئے تو وہاں چلے گئے۔ امام ربانی وہ ہے تو جہانگیر جیسے فرعون کے آگے گردن نہیں جھکائی۔ فرمایا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ ابھی نقشبندیت پر بات کریں گے تو تمہیں بتائیں گے، لیکن صرف اس منقبت کو قبول کریں آپ۔ فرمایا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان۔ اردو سمجھ رہے ہو؟ سرمایہ ملت کیا ہے؟ نوٹ، آنے دو آنے دو آنے دو، نوٹ۔ سرمایہ ملت کا معنی ایمان، کیا ہے بولیے؟ ایمان۔ ان کے در کی چوکٹ سے صحن شریف سے ہمارے اس دل پر نور آ جائے۔ فرمایا اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ امام ربانی کا فتویٰ سنیے، حضرت امام ربانی نے قاضی اعظم علیہ رحمت کی عبارت کو نقل کیا اپنے مکتوبات میں، فرماتے قال الشافعی قال فی الشفاء قال مالک، حضرت امام مالک نے کہا من شتم احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر و عمر و عثمان و معاویہ و عمر بن العاص وَإِن قَالَ كَانُوا عَلَىٰ ضَالٍّ وَكُفْرٍ قُتِلَ۔ کیا بات! امام ربانی کہتے ہیں امام مالک نے کہا، یہ جلاتے ہیں امام مالک سے افضلیت کا مسئلہ، تو میں نے کہا امام مالک سے یہ مسئلہ۔ پہلی بات ہے امام مالک نے افضلیت ابو بکر کی بات نہیں کی تھی، ختنین کی بات تھی، وہ شیخین کی بات ہی نہیں، جھوٹ بولتے وہ تو عثمان و علی کی بات ہے، ابو بکر و علی کی بات نہیں ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ابو بکر و عمر کا رتبہ قطعی ہے افضلیت میں، اور عثمان و علی کا رتبہ جمہور ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بات ہے حسنین، بات ہے شیخین کی۔ امام مالک نے اس پر کلام نہیں کیا، امام مالک کو خود اس کے قائل ہے۔ آپ کے علم کلام کی ساری کتابوں میں افضلیت شیخین کی بات ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور خود شاہ صاحب نے آگے چل کر تمہید الایمان میں تکمیل الایمان میں وضاحت کی، لیکن اتنی چوری ہے کہ امام مالک نے بتا امام مالک، تو میں نے کہا کہ امام مالک نے معاویہ کے بارے میں کہا تھا، ذرا یہ نہیں سنو۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام ربانی کہتے ہیں کہ قال مالک، امام مالک نے کہا من شتم احدا من اصحاب النبی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک صحابی کو بھی بکواس کرے، آگے لکھتے ابا بکر، چاہے وہ بکواس ابو بکر صدیق پر کی گئی ہو، وہ عمر چاہے فاروق اعظم پر کی گئی ہو، وہ عثمان چاہے مولا عثمان کو گالی دی گئی ہو، وہ معاویہ وہ عمر بن العاص۔ فرمایا چاہے اگر کسی بندے نے من شتم احدا من اصحاب النبی، معاویہ تھا وہ عمر بن العاص، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امام ربانی کہتے ہیں امام مالک نے فرمایا اگر کسی نے توہین کی، گالی دی حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، معاویہ کو اور عمر بن العاص کو رضی اللہ عنہ، آگے کہتے ہیں وَإِن قَالَ كَانُوا، اور اگر وہ یہ بات کرے کہ یہ سارے صحابہ ابو بکر و عمر و عثمان و معاویہ و عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، وَإِن قَالَ كَانُوا عَلَى الضَّالِّينَ، یہ سب گمراہ تھے معاذ اللہ، اور کفر یا یہ کافر ہو گئے تھے معاذ اللہ۔ امام ربانی کہتے ہیں وقت کی ریاست اگر اسلامی ہو تو اسلامی قاضی فتویٰ دے گا قتلہ، پکڑو ان پیروں کو قتل کرو۔ قاضی وقت
اب میری کلپ نہیں کاٹنا کہ پیروں کو قتل کا فتویٰ دے دوں. توجہ ہے؟ کیا بات. میں نے کہا بیٹا کچھ نہ ملے تو کچھ تو کھمبا نوچو گے، لیکن جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں وہ کریں. اسلامی ریاست اور بندہ تو نہیں کرے گا، نہ اس کو اجازت ہے. اسلامی ریاست، قاضی، شرعی عدالت اس پر کیا فتویٰ دے گی؟ فرمایا جس نے ابو بکر کی توہین کی، من شتم احدا من اصحاب النبی ابا بکر عمر عثمان معاویہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اجمعین، جس نے ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص کو برا بلا کہا اور یہ بھی کہا کہ ان کان والا پال نے کہ معاذ اللہ یہ سب گمراہ تھے یا ان میں سے کوئی گمراہ ہو گیا تھا، جس طرح وہ اس کا بچہ کہتا ہے معاویہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ. امام مالک کہتے ہیں قتلا، اس کی سزا سزائے موت ہے. مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا یہ تو حد ہوتی ہے. میں نے کہا پتر جب شرارت بڑھ جائے تو تعزیر میں بھی کاٹا جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپ حد کی بات کریں. میں نے کہا تعزیر ہی لے لے، تعزیر ہی لے لے. کیا تعزیراً قاضی کو اختیار نہیں کہ جب اس کا فتنہ مفضی ہو اور وہ فتنہ اتنا بڑھ جائے کہ معاشرے کو خراب کرے، تعزیراً قاضی کو یہ اجازت ہے کہ وہ اگلے کے قتل کا حکم دے سکتا ہے کہ ایسا عادی ہے تو اس سے جرم رکتا نہیں. تو یہ تعزیراً لے لے. چل اتنا چلو ہم کر لیتے ہیں. اور یہ فتویٰ امام مالک کا. اور آگے امام مالک کیا کہتے ہیں؟ وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِ هَذَا، اگر اس نے ان صحابہ کو کافر نہ کہا، ان صحابہ کو گمراہ نہ کہا. وَإِنْ قَالَ غَيْرِ هَذَا، یہ لفظ نہیں کہا، لیکن من مشامت الناس، لیکن ایسی گندی بات کی جو لوگوں کے نزدیک بری ہے. کافر نہیں کہا، حضرت معاویہ کو کافر نہیں کہا، معاذ اللہ گمراہ نہیں کہا، لیکن ایسی بات کی. وَإِنْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر اس سے ہٹ کر بات کی، لیکن من مشامت الناس، لیکن ایسے جملے حضرت معاویہ کے بارے میں بولے، ایسے جملے حضرت عمر بن عاص کے بارے میں بولے، ایسے جملے حضرت عثمان کے بارے میں بولے، ایسے جملے ابو بکر کے بارے میں بولے، ایسے جملے حضرت عمر کے بارے میں بولے، معاذ اللہ، کہ جو توہین بنتا ہے. آپ فرماتے ہیں نکرا نکالا شدیدا، فرمایا قتل تو اس صورت میں ہوگا، لیکن اگر ہلکے جملے بولے ان صحابہ کے بارے میں، حضرت امام مالک کہتے ہیں نکرا نکالا شدیدا، شدید ترین اس کو سزا دی جائے. بات ختم ہو. مجھے بتائیے جس کے گستاخ کو قتل کر دیا، جس ہستی کے بے ادبی کرنے والے کو قتل کا حکم ہے، جس ہستی کی توہین کرنے والے کو شدید توہین کرنے کا حکم ہے، جو ہے آپ کی کا حکم ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، اب آپ مجھے بتائیے تو ان کی تعریف اور مدح کرنے والے کی شان کیا ہوگا؟ بولنا سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کسی نے لکھا ہے کہ معاویہ جو ہے وہ بنو امیہ کے حکمران ہے. تو میں نے کہا تو پی ٹی آئی نون لیگ کٹھا گیا اور کیا ہے؟ پیر صاحب تیری کیا ہوتا؟ تو جبے اٹھا کے عمران خان کے آگے بھاگ رہا ہوگا، نواز شریف آئے گا اس کے آگے بھاگے گا، زرداری آگے آگا اس کو بھاگے گا. توجہ ہے. آپ کا کیا ہوتا ہے؟ معاویہ وہ حکمران ہے جس کو امام حسن نے خلافت دی. سبحان اللہ. کہتے وہ ہمارے باپ نے برداشت کیا ہے. تو میں نے کہا تو کیوں بھدک رہا ہے؟ جو ہے یہ غربت کی صدا ہے. صحابی کے بارے میں بولے گا سناٹا سنے. مولا امام حسن کا رتبہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت اونچا ہے. بولو سبحان اللہ. بلکہ ایک بات میں بتاؤں، جب حضرت معاویہ نے، ہم تو علی کے سامنے حضرت معاویہ کہتے ہیں، امیر بھی نہیں کہتے، کیونکہ جب علی موجود ہو تو امیر علی ہے. بولو سبحان اللہ. وہ جعلی پیر اس سے بڑی سنیت تجھے کیا ملے گی؟ یہ کہتا ہے تو مسلمان ہے. حجت تیرے سینے پر چڑھ کر میں بول رہا ہوں. ہم حضرت علی کی موجودگی میں معاویہ کو امیر کہنے والے کو خارجی سمجھتے ہیں. امام حسن کی موجودگی میں حضرت امیر معاویہ کو امیر سمجھنے والے کو ہم ناسبی اور خارجی سمجھتے ہیں. لیکن جب امام حسن نے خلافت دے دی، اب جو ان کو امیر نہ کہے اسے قتل کا شیعہ سمجھتے ہیں، بدترین راضی سمجھتے ہیں. علی کے سامنے ان کو کوئی امیر نہیں کہے،
کہ علی امیر ہے، امیر علی ہے، علی کے سامنے ہم کہتے ہیں جناب معاویہ، علی کے سامنے ان کو جس نے امیر کہا وہ خبیث خارجی ہے، حسن کے سامنے ان کو جس نے امیر کہا وہ خبیث ناسبی خارجی ہے، لیکن جب امام حسن نے خلافت دے دی، برضائے خوشی دے دی، اب ان کو جو امیر نہیں کہے گا وہ پرلے درجے کا رافضی ہے، اور جو ان دونوں پیرنٹس کو رکھے گا وہ سنی ہے۔ بولو سبحان اللہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، بولو سبحان اللہ۔ آیت رہ گئی سورہ ابراہیم کی، پھر کبھی سیرم ترا کیف ضرب اللہ مثلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ سارا مولا علی کا ادب ہو یا حسنین کریمین کا ادب ہو یا سیدہ زہرا پاک کا ادب ہو یا صحابیت کے رشتے سے جناب معاویہ کا ادب ہو یا حضرت ابوبکر کا ادب ہو، تو یہ سارے ادب کس کی وجہ سے ہے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، بے شک چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے۔ تو یہ ساروں کی عزت پر سنی مرتا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حضور کے محبوب ہیں۔ تو پتا چلا یہ محبت اصلاً ان کی نہیں، یہ ذات رسول سے محبت ہے۔ یہ ابوبکر صدیق سے محبت اور ان کے گستاخ سے نفرت، صحابہ سے محبت اور ان کے گستاخ سے نفرت، اہل بیت سے محبت اور ان کے گستاخ سے نفرت، یہ حضور سے غیرت کا تقاضا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور جہاں حضور کی خود غیرت اصلی کی بات آ جائے، ختم نبوت، یہ میرے آقا کا تاج ہے، آئے بولو سبحان اللہ، میرے آقا کا تاج ہے، ختم نبوت، اس پر اگر کوئی دسترازی کرے، سرکار کے صحابی کے خلاف جو بولے سنی اس کو نہیں چھوڑ رہا، حضور کا وصف خاص ختم نبوت۔ توجہ ہے، جو ضروریات دین کا تاج اور میرے آقا کی اصل نصول شان، کوئی پوچھے سنی سے، لیا کے سنی سے، فتح پور کے سنی سے، بکھر کے سنی سے، کہ تو یزید سے اتنا کیوں نفرت کرتا ہے؟ وہ کہتا جی اس نے امام حسین کی توہین کی۔ تو رافضی سے اتنی دشمنی کیوں کرتا ہے؟ کہا اس نے صحابہ کی توہین کی ہے۔ توجہ ہے؟ تو مجھے بتائیے، تو صحابہ اور اہل بیت یہ تو حضور کے ذات مبارکہ کا عکس ہے، لیکن حضور کی ذات مبارکہ کا اصل کمال تو آپ کی نبوت ہے۔ اور نبوت بھی کون سی؟ کہ کنت اول النبیین فی الخلق وآخر فی البعث، میں بنائے جانے میں سب سے پہلے، بھیجے جانے میں سب سے آگے۔ کوئی گٹو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نبوت تو ملی لیکن بعد میں چھین گئی۔ میں نے کہا اگر نبوت ملنے کے بعد چھین گئی تو کفر اور کس چیز کا نام ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ نبوت ملنے کے بعد اگر چھین گئی تو پھر کس چیز کا؟ زوال نبوت کفر نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ بولو نا سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ مجھے بتاؤ، یہ سب تم صحابہ اور اہل بیت کی عزت حضور کے لئے کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ گے؟ اس مجمع کو گواہ بناؤ، ہاتھ اٹھانا کوئی شرط نہیں، فرشتوں کو گواہ بناؤ ان بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر۔ تو مجھے بتاؤ، جب یہ حضور کے لئے کرتے ہو تو حضور کے چہرے کا نور ختم نبوت ہے، حضور کی پگڑی اور امامہ ختم نبوت ہے، حضور کی داڑھی مبارک کی چمک ختم نبوت ہے، حضور کے سینے مبارکہ کی چمک ختم نبوت ہے۔ تو جو مرزائی ملعون، قادیانی ملعون، جو سرکار کی اس شان پر ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرے، سنی مسلمان تو حضور کے صحابہ کی طرف ہاتھ بڑھانے والے کے ہاتھ کو موڑ دیتا ہے، تو جو حضور کے چہرے مبارکہ کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرے، جو سرکار کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرے، استغفر اللہ، جو سرکار کے دستار کو اپنے غلیظ خیال میں نوچنے کی کوشش کرے، معاذ اللہ، مجھے بتاؤ کیا اس کا بائیکاٹ سب سے پہلے نہیں ہوگا؟
آج یہ اعلان کرو اس مجمع میں کہ قادیانی خبیث مرتدوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں، قادیانیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ نہیں ہے۔ اس جھوٹے نبوت کے مدعی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور حضور کے گریبان کی طرف ہاتھ لے جانے والے یہ کمینے، یہ بدبخت ایسے مسلمان کا کوئی تعلق نہیں، ہاتھ اٹھا کر کہیے عیسائیوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی سلام دعا نہیں، کوئی پینا کھانا نہیں، کوئی رشتہ داریاں نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایمان عزیز ہے، وفادار۔ بات ختم کر رہا ہوں۔ لیا سے کئی لوگ دنیا سے، ہم بھی سب دنیا سے جائیں گے، فرق بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ لیا سے کچھ لوگ گئے دنیا سے، قبر میں فرشتے پہنچ گئے، بات ختم، قبر میں فرشتے پہنچ گئے، اعمال نامہ چیک ہونے لگا۔ اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے کہا یا اللہ، یہ بکھر کے علاقے والا، لیا کے علاقے والا، ملتان کے علاقے والا، یہ جو قبر میں آیا ہے اس کے تو چاروں رجسٹروں میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ، یہ تو سارے رجسٹرز کے کالے، چابی نکالی انہوں نے، یا اللہ جہنم کی کھڑکی کھولے۔ اللہ بھی فرمائے گا اے میں کھولے؟ کہا یا اللہ رجسٹر میں نیکی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا رجسٹر میں نہیں ہے، ذرا دل میں تو دیکھ، دل میں تو دیکھ۔ فرشتوں نے جب دل کھولا تو اندر ہرا گنبد چمک رہا تھا۔ رب نے فرمایا چابیاں رکھو، جنت کی چابی کھولو۔ کہنے لگے کیوں یا اللہ، نیکیاں تو نہیں؟ فرمایا نیکیاں نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے گناہگار ہے، دل میں میرے محبوب کی وفاداری ہے، اس کا مطلب ہے غدار نہیں ہے۔ تو ہم گناہگار کو بخشتے ہیں، غداروں کو نہیں بخشتے۔